السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام آباد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کرائی تھی پاکستان کی مذہبی اور سیاسی شخصیت علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز سیاسی شخصیت پاکستان کی ممتاز سیاسی شخصیت سید ناصر عباس شیرازی صاحب۔ ناظرین، میں آپ کا ان کا تعارف کراتا چاہوں۔ ناصر عباس شیرازی صاحب زمانہ طالب علمی میں ISO کے مرکزی صدر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جب مجلس وحدت مسلمین کا قیام ہوا تو یہ اس میں سیکٹری سیاسیات کا بھی عہدہ ان کے پاس تھا، اس لیے کیونکہ یہ ایک پاکستان کی سیاست پہ ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج یہ ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے جنرل سیکرٹری، مرکزی جنرل سیکرٹری۔ آغا صاحب، ہدایت ٹی وی سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ محترم اسحاق بلتستانی صاحب، اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا۔ آغا صاحب، ہم نے 4 سوالات اپنے ملت تشیع کے مذہبی قائدین، جو سیاسی قائدین ہیں، ان سے ہم نے رکھے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ پاکستان کی جو یہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، بلکہ بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے، اس میں ملت تشیع کا کردار ہے۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی میں ملت تشیع کا جو سیاسی کردار ہے، کیونکہ وہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں، 4 کروڑ ہیں، لیکن 4 کروڑ صرف مجلسوں کے حد تک ہیں، جلوسوں کی پرمٹ کے حد تک ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عملی سیاست میں ملت تشیع کا کردار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر پہلا جو ریلیجو پولیٹیکل رول تھا تشیع کی طرف سے بطور ایک مکتب فکر، وہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے دور میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے بھی رول تھا، لیکن وہ مذہبی سیاسی رول نہیں تھا، وہ مذہبی رول تھا، بعض مذہبی مطالبات کی بنیاد پہ تھا، جیسے شیعہ مطالبات کمیٹی سید محمد دہلوی یا اس کے بعد مفتی جعفر صاحب کی قیادت میں۔ لیکن جو شیعہ سیاسی رول ہے وہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے دور میں تحریک نفاذ فقہ جعفری کے عنوان سے ہوا، اور اپنی شناخت کے ساتھ پہلی بار جو ہے وہ شیعہ نمائندے سامنے آنا شروع ہوئے ایک پولیٹیکل رول کے اعتبار سے، اور ایک پارٹی سامنے آئی، انہوں نے الائنسز کیے، انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے آمریت کو ختم کرنے کے حوالے سے سیاسی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور وہ پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر ان کا ایک رول ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ یہی جرم بنا جس کی بنیاد پہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفری کے عنوان سے اس کا ایک انتخابی نشان الاٹ ہوا تھا تختی کی شکل میں، اور شہید کی شہادت کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں جو پہلے سے فیصلے ہو چکے تھے، ان فیصلوں کی بنیاد پہ تحریک نے الیکشن لڑا اور کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود الیکشن لڑا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیاسی ٹیم کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئی تھی، اور ہمارا راستہ کے نام سے ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو وہ بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بہت اہم ترین آغاز تھا پاکستان کے اندر شیعہ سیاست کا۔ پھر اگلا مرحلہ چلا جب شہید کی شہادت کے بعد ظاہر ہے اس تختی کے نشان کو اور اس سیاسی رول کو پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کنٹینیو باوجود نہیں کیا جا سکا سوائے گلگت اور بلتستان کے۔ اس کی چونکہ ایک الگ اینٹی ہے، اس پہ ابھی بات نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی ریلیجو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے سمبل اور شناخت کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں رہی۔ مجلس وحدت مسلمین نے آ کے ایک بار پھر اسی شہید کی کنیکٹیوٹی کو دوبارہ بحال کیا، اور اپنی شناخت کے ساتھ پاکستان کے ریلیجو پولیٹیکل منظرنامے میں انٹری ڈالی۔
یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اہل تشیع کی بات نہیں کر رہے، چونکہ اہل تشیع پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن ان کے مفادات شخصی اور علاقائی اور تنظیمی ان کی پارٹیوں سے مربوط ہیں، وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہیں۔ لیکن جب مکتب اہل بیت کو پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ان کی الگ سے کنسرن ہے، ان کی ایک منظم وکٹمائزیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، ان کو باقاعدہ آئسولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، ان کے جو مراسم اور عبادات ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو میٹر ہے یہ ایک بڑا میٹر ہے جو نیشنل پالیسی میکنگ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جو اہل تشیع کی ایک نظر رہی ہے کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد اور ایک ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جو بیرونی دباؤ سے آزاد فیصلے کرے، تو یہ بھی تشیع کے سلوگن رہے ہیں، بالخصوص جو نظریاتی تشیع کے اور انقلابی تشیع کے ہیں۔ تو ان سلوگنز کی بنیاد پہ جب یہ نئی موومنٹ مجلس وحدت المسلمین کی صورت میں شروع ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ الیکشن لڑے، اور صوبہ بلوچستان میں مجلس وحدت اپنے نام سے اپنے اسمبلی میں آئی، اور پھر 4 منسٹریز مجلس وحدت المسلمین کے پاس رہیں، اور ان کے سید محمد رضا وہاں پر لا منسٹر رہے، اور دیگر 3 منسٹریاں بھی ہمارے پاس وہاں پر رہیں کوئٹہ اور بلوچستان کے اندر۔ لیکن پاکستان کی سطح پہ دیگر صوبوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنا ووٹ بینک ڈیولپ کیا، اور مختلف جگہوں پہ ہم بہت اچھا ووٹ بینک جیسا کہ جھنگ، بھکر، لیا، ڈی جی خان اور اسی طرح سندھ کے بعض علاقوں میں ڈیولپ ہوا کہ بعض جگہوں پہ ہم جو ہے وہ رنر اپ یا تیسرے نمبر کے اوپر ہم آئے، اور یوں پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل شناخت ڈیولپ ہوئی۔ پاکستان میں پولیٹکس کی ایک لینگویج ہے، اگر آپ کے پاس اپنی شناخت کے ساتھ آپ کا ووٹ بینک ہے تو کوئی پارٹی آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، نہیں ہے تو کوئی پارٹی آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی۔ اس کے بعد اگلے مراحل میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر مجلس وحدت المسلمین کے جو 2 منسٹرز ہیں، جی بی کونسل میں مجلس وحدت المسلمین کے ایک ممبر ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہماری وہاں اسمبلی کے اندر نمائندگی ہے، پھر اسی طرح پنجاب کے اندر مجلس وحدت المسلمین کے اس کولیشن کے نتیجے میں ہماری ایک ممبر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح ہمارے مشیر وزیر اعلیٰ کے وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو اصل کنکلوژن وہ یہ ہے کہ ہم تشیع کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں کہ پاکستان کو ہم کسی عالمی استعمار کی کالونی نہیں بننے دیں گے، پاکستان کو ایک آزاد ملک بنانا چاہیں گے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لیول پلینگ گراؤنڈ ہوگا، پاکستان کو ہم فرقہ پرستوں کے لیے کوئی آماجگاہ ان کی نہیں بننے دینا چاہتے، پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز نہیں بننے دینا چاہتے، پاکستان سے اس کے تمام نیبرنگ کنٹریز کے بارڈرز کو سیف رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بنیادی اصول تھے، ان اصولوں کی بنیاد پہ یہ موومنٹ آگے بڑھی، اور جو ایک انفلٹریشن ہو گئی تھی اسٹیٹ آپریٹس کے اندر کہ جس کے ذریعے سے ملیٹنٹس کو بھی فیسلٹیشن ملتی تھی، اور ان کی پولیٹیکل سپورٹ بھی ہوتی تھی، ان کی اقتصادی سپورٹ بھی ہوتی تھی، اور ان کی جو سائیکلوجیکل سپورٹ بھی ہوتی تھی، تو اس کے مقابلے میں بہرحال ایک بڑا رول جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین نے پلے کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یمن وار کے حوالے سے یہ ڈیسیژن ہو رہا تھا کہ پاکستان کو یمن وار میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس وقت مجلس وحدت المسلمین نے اپنے سیاسی قد کی وجہ سے جو لابنگ کی، اور اس کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں جو تقاریر ہوئیں، تو پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یمن وار کا پارٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس سے پاکستان میں سیکٹریزم آئے گا، اس سے پاکستان میں جو استعماری مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ تو اس میں ایک پیوٹل رول مجلس وحدت المسلمین کا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ایک اچھی ریلیشننگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی مجلس وحدت المسلمین کا ایک رول جو ہے وہ رہا ہے، اور اسی طریقے سے مجلس وحدت المسلمین اپنے اس رول کے ذریعے سے ایک چیک کریٹ کیا ہے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، آزاد داخلہ پالیسی، آزاد اقتصادی پالیسی، اس کو انشور کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری ایک ابتدائی یا بنیادی مفادات ہوتے تھے کہ عزاداری پروٹیکٹ ہو، ہمارے مراسم پروٹیکٹ ہوں، اہل تشیع کی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، اس سے بہت اوپر پاکستان کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ میں مجلس وحدت المسلمین نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں بڑے لیول پہ جو ڈائمینشنز بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، یہ ایک لمبا سفر ہے لیکن کچھ قدم ہم آگے بڑھے ہیں، اور پاکستان میں آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہوں، ان کی آواز نہ ہوتی ہو، یا اگر آواز بلند ہو تو وہ صرف ایک مجلس وحدت کی طرف سے ہو۔ ہمارے اس رول کی وجہ سے آج تمام ریلیجیو پولیٹیکل اینٹیز کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، آپ پاکستان کے ایک میجر سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں۔
اور پاکستان کے تمام آپ کہہ لیں کہ مور اور لیس چونکہ ہم نے جو رول پلے کیا ہے، جیسا کہ بلدیاتی الیکشن ہے اس کے اندر ہمارے نمائندے پنجاب کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، KPK کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس وقت ہم ایک پولیٹیکل شناخت کے ساتھ موجود بھی ہیں، اور ان پولیٹیکل اہداف کو جو اس وطن کے لیے بنیادی ضروری ہیں اور اس میں مکتب اہل بیت کا ایک بنیادی رول ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں بہترین رول پلے کر رہے ہیں بعنوان مجلس وحدت مسلمین پاکستان۔ یہ آغا صاحب آپ نے تو فرمایا ہے کہ جو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر آغا صاحب عملی طور پر آپ دیکھیں تو کوئی سیاسی رول کسی جماعت کا نظر نہیں آتا۔ جب بھی اسٹیبلش اصل فیصلے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر اس جگہ پر کوئی سیاسی رول نظر نہیں آتا۔ آغا صاحب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ آغا صاحب کہ پاکستان میں اس وقت PTI کا ایک لانگ مارچ جاری ہے اپنے لمبے لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ اسلام آباد پہنچ کر آپ اس کی کامیابی کے کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کامیاب کس طرح یہ PTI کی کامیابی ہوگی یا موجودہ حکومت جو اس وقت قائم ہے، یا کامیابی کسی اور کے حصے میں آئے گی؟ ایک تو چونکہ آپ نے آخر میں کمنٹ کیا، میں اس کمنٹ پہ ایک کاؤنٹر کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ کیا اس سے بڑی کوئی اسٹریٹجک آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ میں ہم پاکستان کو اس جنگ میں نہ جانے دیں جو پاکستان کے ڈیسیژن میکر یہ چاہتے ہوں؟ جب وزیر اعظم پاکستان کا میاں نواز شریف کا پارٹی سے ہو، پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ راحیل شریف ہو، اور راحیل شریف اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اس جو ملٹری اسلامک ملٹری الائنس جو بنایا تھا اس کی جا کے ہیڈشپ سنبھال لیں، ان کی یعنی دونوں سٹیک ہولڈرز کی لینینسی ٹوارڈز کہ ایسے ہو، اور اس کے باوجود آپ ان کے مفادات کے لیے یمن وار میں جنگ میں نہ جائیں اور اس کے پیچھے آپ کا پولیٹیکل رول ہو، تو یہ معمولی رول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بلا شبہ ابھی کہا سکتے ہیں 39 الیکشن ہوئے اور 37 الیکشن ہوئے ہیں ان 6 ماہ میں، ان میں سے 29 الیکشن PTI نے ون کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ پارٹی جو پاکستان میں اس وقت چاروں صوبوں GB کشمیر کی سب سے بڑی ریپرزنٹیٹو ہونے کی دعوے دار ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا اس پارٹی کی لیڈرشپ نے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیریٹو سائن کیا؟ گویا یہ ایک قبولیت ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے؟ مجلس وحدت مسلمین کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، اور ایک پیپر سائن کرتی ہے کہ جسے ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ اور مشترکہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ قرار دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انہی چیزوں کی بنیاد پہ نیشنل ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہم نے اس میں رول پلے کیا ہے۔ اب آپ آتے ہیں کہ PTI کا یہ جو ہے، دیکھیں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ممکن ہے PTI کے اپنے کچھ سیاسی اہداف بھی ہوں، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس وقت آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ ہم ایک لبرل ملک ہیں یا اسلامک ملک ہیں؟ اگر اسلامک ملک ہیں تو اسلام کی کون سی صورت ہمارے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یا پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یا بعض اوقات یہ ملٹری ڈیموکریسی کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے؟ تو باتیں ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں بنیادی طور پہ کچھ پرنسپلز ہیں جو اسٹیٹک ہیں، جو پریویل کرتے ہیں، جو پرماننٹ ہیں۔ وہ پرنسپل کیا ہیں؟ ان پرنسپل میں ایک یہ پرنسپل ڈیرائیو ہوئے ہیں امام خمینی کی آئیڈیالوجی سے، یہ پرنسپل ڈیرائیو ہوتے ہیں کسی بھی آزاد ملک کی اپنی آئیڈیالوجی سے، یہ پرنسپل ڈیرائیو ہوتے ہیں قائد اعظم اور اقبال کی آئیڈیالوجی سے، اور یہ پرنسپل ڈیرائیو ہوتے ہیں شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی آئیڈیالوجی سے۔ ہم پاکستان کو امریکی غلام نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ اپنی مرضی سے کریں گے۔ پاکستان کے فیصلے واشنگٹن اور نیو یارک میں نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد پالیسی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، ول آف دا پیپل کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ وہ اسٹریٹجک چیزیں ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر موو ہے وہ عمران خان کی موومنٹ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اوپر کوئی کیسز ہیں تو وہ ختم کروا دو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بین کیا ہے تو وہ ختم کروا دو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نام جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں میرا نام ELC میں ہے اور مجھے جو ہے وہ اب باہر جانے کی اجازت ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک میں عوام کی رائے کو ڈٹرمن کرو، تھرو ارلی الیکشن ڈٹرمن کرو، فری اینڈ فیئر الیکشن ڈٹرمن کرو۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فارن مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رجیم چینج جو ہے یہ میرے پاکستان کی انسلٹ ہے، یہ ان کے اگلے اہداف ہیں پاکستان کی نیوٹرل پالیسی کو متاثر کرنا، یہ پاکستان کے ڈیفنس کو ڈنٹ ڈالیں گے، یہ کشمیر پالیسی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گے۔ لہٰذا یہ نیریٹو کی جنگ ہے، بیانیے کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں یہ میئرمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ والے جو ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ ایک آدھ موو کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے۔ مملکت کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ ایپیسوڈز کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔
یہ ختم نہیں ہو جائے گا. یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کی نیشنل کے اوپر کہ ایک ممکن ہے آپ کہیں کہ امیجیٹ کوئی فائدہ اٹھا لے, لیکن ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہمارے وطن کو ہے. لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے, بیداری آ رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ پاکستان کے بیانیے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا مطالبہ, لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اس ملک میں جس میں میجورٹی رول جو ہے وہ ملٹریز کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آئیڈیالوجیز کی فتح ہے. اگر پاکستان میں یہ آئیڈیالوجی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس آئیڈیالوجی کی فتح ہے. امیڈیٹ ممکن ہے کوئی شفلنگ آ جائے, ممکن ہے جو ہے وہ کوئی اور تبدیلی آ جائے جس کو کوئی جو ہے وہ انوانٹیڈ تبدیلی آ جائے, یہ کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن یہ اتنی گہری چیزیں ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہوئی ہیں کہ ان کا امپیکٹ آئندہ دہائیوں تک رہے گا, اور پاکستان کی آئندہ فیوچر میکنگ کے اندر اس کا ایک بڑا بنیادی رول ہوگا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت. سب اسی اس میں ہے کہ انہوں نے ریڈ زون بھی 0 پوائنٹ تک کر دیا ہے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ پورا اسلام آباد ہی ریڈ زون نہ کر دیں کہ اسلام آباد میں آپ نہیں آ سکتے, یہ سارا ہی ریڈ زون ہے. سب پاکستان کی سیاسی اس میں ڈے ون سے ہی امریکہ کا اثر رسوخ بہت زیادہ رہا ہے. تو نومبر کا مہینہ ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں. بائیڈن حکومت اگر تو رہی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. اگر ٹرمپ کی حکومت آ گئی, واپس آ گئی ٹرمپ, تو اس کے اثرات پاکستان کی سیاسی صورتحال پر, جو موجودہ سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس پہ کیا ہوں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ میری نگاہ میں جو میں امریکن اس کے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو ٹرمپ تو نہیں ہے, از نو مور کہ وہ دوبارہ, لیکن ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو میری اس وقت کی کیلکولیشن ہے تو ٹرمپ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ خود اپنی تاریخ کے بڑے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے. اس کی جو ہیجمنی اور سپریمیسی ہے ریجن کے اندر اور گلوبل, وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. بڑے اسٹرانگلی ڈنٹ ڈل چکے ہیں, کوسچن ڈل چکے ہیں. اور جو پروسیس ہے وہ جس طرح مقامی معظم رہبری نے کہا کہ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. جب آپ ایسٹ کی طرف پاور منتقل ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں چائنا کا رول ہے, اس میں ایران کا رول ہے, اس میں جو ہے وہ رشیا کا رول ہے. تو یہ ان کا رول جو ہے وہ ایمرجنگ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے وہ صرف پاکستان کے تناظر میں نہیں ہے, وہ یوکرین وار کا میٹر ہے, نیٹو کا میٹر ہے, یورپ یونین کا میٹر ہے, اور دیگر بہت سارے میٹر ہیں. اور امریکن, میں نے کہا جیسے سپریمیسی ایٹ سٹیک ہے. امریکہ پریشان ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر کن کو سپورٹ کر رہے ہیں, ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس پیراڈوکس کو کیسے حل کریں کہ ملک کے اندر آپ نے یہ والا کہنا ہے, سلوگننگ آپ کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ہے, لیکن چلنا آپ نے جو ہے وہ آٹوکریٹس کے ساتھ ہے. تو یہ خود امریکہ جو ہے وہ ایک ان ڈوئل سٹینڈرڈ کی وجہ سے بھی بدترین انڈر کوسچن ہے. پھر اس وقت ایک اقتصادی بحران بھی امریکہ کو درپیش ہے. امریکہ اپنے الائز کو مینیج نہیں کر پا رہا. یورپ کے اندر امریکہ سٹرانگلی انڈر کوسچن ہے کہ آپ نیٹو کنٹریز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, جبکہ یورپ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ہیں. اور کیا آئندہ نیوکلیر وار ہوتی ہے تو امریکہ اس کے اندر اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اور یورپ جو امیڈیٹ نیوکلیر وار کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ کیسے سروائیو کرے گا. اور یورپ نے اپنا ڈیفینس جو امریکہ کے ہاتھ میں دیا ہے وہ چیلنجز بن گئے ہیں امریکہ کے لیے فرام ہوم. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو خود نارتھ امریکہ ہے, جسے آپ ساؤتھ امریکہ ہے جسے آپ لاطینی امریکہ بھی کہتے ہیں, ابھی اس کے اندر تیسری چوتھی نئی حکومت آئی ہے کہ جو سارے کے سارے اینٹی امریکہ اور امریکن امپیریلزم کو قبول نہیں کرتے. وہ وینزویلا کا میٹر ہو, وہ ابھی آپ نے تازہ دیکھا پاکستان کو یہ جو جتنا رول امریکہ کا شرنک کرے گا اتنا ہی اس ریجن کے اندر بھی امریکن رول شرنک کرے گا. اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے جو بنیادی طور پہ پاکستان کہ پاکستان اس شرنک کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ چلے گا یا ایمرج کرتے ہوئے چائنا اور رشیا کے ساتھ چلے گا. کیا پاکستان کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ملک کی پالیسی کے ساتھ اپنی پالیسی ٹو کرے گا, یا اپنے ریجن کو مضبوط کرتے ہوئے چائنا, ایران اور رشیا کے ساتھ وہ چلے گا. تو پاکستان کے پاس اس امریکہ کا کنٹرول جو سلپ ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس ایک آئیڈیل پوزیشن ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی آزاد پالیسی کو اختیار کرے. وہاں کوئی بھی حکومت آتی ہے پاکستان کے اوپر اس کا کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا. وہ امریکن پالیسی ہوتی ہے جو پاکستان کو دیکھتی ہے. وہ چائنا کی ایکسٹینشن کو, چائنا کی توسیع کو, سی پیک کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. وہ یہاں پر رجیم چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان پروجیکٹس کو کاؤنٹر کر سکیں, ان پروجیکٹس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کا امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کر سکیں. یہاں جب پرابلم کریٹ ہوگی تو چائنا جو ایکسپینڈ کر رہا ہے تھرو سی پیک, وہ ایکسپینڈ نہیں کر پائے گا.
تو یہ ان کے بڑے اہداف ہیں چائنیز ایکسپینشن کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے. تو پاکستان کو اس لحاظ سے وہ اپنا امپورٹنٹ رول دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان نے یہاں دیکھنا ہے کہ میرا بینیفٹ یا میرا انٹرسٹ کیا ہے اور امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے. جہاں نیشنل انٹرسٹ اور کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کا انٹرسٹ آپس میں متصادم ہو جائے تو آپ کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ حاوی آتا ہے. پاکستان کا انٹرسٹ ہے چائنا کے ساتھ چلنا، ریجن کے ساتھ چلنا، اسٹیبل ریجن بنانا، اپنی ایٹمی صلاحیتوں کا تحفظ کرنا، اور اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ امریکہ کے اندر حکومت کس کی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن کے اندر کون آتا ہے کون نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے ملت تشیع نے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مجلس وحدت المسلمین نے ایک ایسا اسٹانس لیا ہے کہ جو اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے، عمران خان ایک طرف ہے، اور مجلس وحدت المسلمین نے عمران خان صاحب کے ساتھ موجودہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. آپ اس کے کیا اثرات، ملت تشیع پر کیا اثرات اس کے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم بانی پاکستان کے بیٹے ہیں. ہم نے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ بلند نہیں کیا. مکتب اہل بیت کے لوگ، انہوں نے کبھی پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا. انہوں نے کبھی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں گئے. یہ ہمارا تعارف ہے پاکستان کی سرزمین. ہمارا تعارف اسٹیبلشمنٹ اور اس سے ابھی میٹر نہیں کرتا. بنیادی طور پہ وہ پاکستان جس کی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں اور جس کی جیوگرافیکل گراؤنڈز ہیں، اس کی نظریاتی سرحدیں، اس کی جغرافیائی سرحدیں. مکتب اہل بیت کے لوگ جسے مجلس وحدت مسلمین آپ کہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ سمجھتی ہے اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ سمجھتی ہے. لہٰذا مجلس وحدت مسلمین نے اس بیانیے کی بنیاد پہ جو پاکستان کا نیشنل نیریٹو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، جو بنیادی طور پہ پاکستان کا بیانیہ ہے. بس اس کے نتیجے میں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی. میرے وطن کے لیے بہتر ہونا چاہیے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا پرابلم ہے؟ ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم افغانستان وار کے اندر اتریں، اور لہٰذا اس وقت پاکستان کا انہوں نے اس کو نیشنل انٹرسٹ قرار دے دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ تھا، یہ پاکستان کا انٹرسٹ نہیں تھا. اور آج ایک وقت میں پاکستان کے آرمی چیف نے ایک ڈیبیٹ کے اندر کہا، موجودہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا نہیں، اس سے فیصلے کو خون سے ابھی تک ہم منی میں عرض کرتا ہوں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے انہوں نے جہنم میں جلیں گے وہ لوگ جنہوں نے افغان فارن پالیسی بنائی. تو اس وقت آپ ان کو غدار کہتے تھے، جو اس وقت آپ کی اس پالیسی کو نفی کرتے تھے، یا وہ اس وقت غدار تھے اور آج آپ اسی پالیسی کو ٹھیک کہتے ہیں جو اس وقت اس کی نفی کر رہے تھے، وہ ٹھیک تھے. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بالآخر اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستانی انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو وہ اپنی جگہ کے اوپر آئیں گے، الٹیمیٹلی اپنی جگہ کے اوپر آئیں گے. تو یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ میں بعض لوگ ڈرائیونگ فورس پہ بیٹھ کے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے رہے ہیں، تو کل کو انہیں بھی پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا. کون ہے جو اس وقت پاکستان کو امریکی غلامی میں جانے دینے پہ آمادہ ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیریٹو ہو سکتا ہے؟ تو اگر کچھ لوگ یہ نیریٹو لے رہے ہیں تو یہ بنیادی پاکستان کا نیریٹو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی، اس موومنٹ کے نتیجے میں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. پریشرز ہم پہ کب نہیں رہے. ہم نے جب بھی شہید حسینی کے دور میں ہمارے اوپر پریشرز نہیں رہے. ہم نے ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کی بات کی، ہمارے اوپر پریشرز نہیں رہے. ہم نے پاکستان کے اندر پاکستانی کے حقوق کی بات کی، ہمارے اوپر پریشرز نہیں رہے. ہمارے لوگوں کو نہیں مارا گیا. تو یہ تو ہونا ہے، لیکن کم از کم پاکستان کے اندر جو عزت اور سربلندی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمارا، وہ جنہوں نے امام خمینی کو اور جنہوں نے جو ہے وہ مولا علی کو اپنا امام مانا اور امام خمینی کو اس دور کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ سمجھا ہے، وہ کبھی بھی ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ وطن جو ہے، یہ وطن یہ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا وہ ہے جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا. ہماری اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ، ہم اپنا خون دے دیں گے، لیکن اس وطن کو عالمی استعمار کی اماجگاہ اور عالمی تکفیری قوتوں کی مرکز نہیں بننے دیں گے. بس اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا وطن خوشحال ہونا چاہیے، وطن کا بیانیہ آگے بڑھنا چاہیے، وطن کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہونے چاہیے، اور مجلس وحدت مسلمین اسی کام کے لیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، ٹی وی کا، آپ کے اس پروگرام اسلام آباد وائس آف اسلام آباد کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی ہم رابطے میں رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مختلف موضوعات پہ ہم اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے سید ناصر عباس شیرازی صاحب، اور اگلے پروگرام کے ہمارے مہمان ہو گئے علامہ عارف حسین وائدی صاحب.
تو تب تک کے لیے اپنے میزبان اسحاق بلتستانی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.